بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنی مملکت میں دورہ کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچا تو بادشاہ کو پیاس کا احساس ہوا۔ بادشاہ کو پیاس لگی۔ بادشاہ نے ایک دروازے پر پہنچ کر پانی مانگا۔ اچانک بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت کوزے میں پانی لا رہی ہے۔ بادشاہ اس عورت کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا اور اسے پسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اچانک عورت بادشاہ کو پہچاننے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بادشاہ ہے۔ جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سے نہیں بچا سکتی تو وہ عورت گھر میں گئی اور ایک کتاب لا کر بادشاہ کو دی اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیے تاکہ آپ کی نیت کی اصلاح ہو سکے۔ بادشاہ نے جو کتاب کھولی، اس کو دیکھا تو اس کی اچانک نظر آیت زنا پر پڑی، جس میں زانی مرد اور زانی عورت کے بارے میں سزا کا ذکر تھا اور زنا کرنے والوں کو آخرت میں عبرتناک عذاب سے ڈرایا گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ سنبھل گیا۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور گناہ سے باز رہنے کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ نے عورت کو بلایا اور کتاب اس کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب اس عورت کا شوہر اس واقعہ کے دوران گھر میں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب شوہر گھر واپس آیا تو عورت نے اس کو سارا واقعہ سنایا۔ چنانچہ عورت کا شوہر یہ واقعہ سن کر حیران ہوا، بہت حیران ہوا، اور اسے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں بادشاہ کی واقعی یہ خواہش نہ رہی ہو، لیکن وہ عورت پر کچھ کہنے کی جرت نہ کر سکا۔ چنانچہ عورت کا شوہر کچھ دن تک سوچتا رہا اور خاموش رہا اس بات پر۔ عورت نے شوہر کی موجودگی میں رشتہ داروں کے سامنے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا کہ میرے ساتھ اس طرح کا ماجرا ہوا۔ تمام رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو بادشاہ کی خدمت میں لے کر چلیں گے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے آداب شاہی بجا لائے اور پھر عرض کیا کہ اللہ تعالی ہمارے بادشاہ کی حفاظت فرمائے، اور پھر یہ کہا کہ اے بادشاہ، اس بندے نے، رشتہ داروں نے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بندے نے ہم سے کھیتی کرایہ پر لی، زمین لی، اور اس نے معاہدے کے مطابق اس میں کھیتی بھی کی، اس کو استعمال بھی کیا، پھر اس کے بعد ہماری زمین کو ایسے ہی معطل کر رکھا، یعنی ایسے ہی چھوڑ دیا، اور حال یہ ہے کہ نہ وہ اس میں خود کھیتی کرتا ہے اور نہ ہی ہماری زمین ہمیں واپس کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ نہ اس کو وہ بیوی کی طرح رکھ رہا ہے اور نہ اس کو طلاق دے کر ہمارے گھر واپس بھیج دیتا ہے، حالانکہ زمین خالی رہنے کی وجہ سے بیکار ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ یہ باتیں سن کر اس آدمی سے، جو اس عورت کا شوہر تھا، اس سے کہنے لگا کہ تم کو زمین میں کھیتی کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو اس شوہر نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری زمین میں ایک شیر رہنے لگا ہے اور مجھے اس سے خطرہ ہے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے شیر میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، شیر طاقتور ہے، اس لیے اس سے قریب ہونے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو پورے واقعہ کی سمجھ آ گئی۔ بادشاہ نے شوہر سے کہا، دیکھو تمہاری زمین بہت ہی اچھی ہے، کھیتی کے قابل ہے، تم جاؤ اور کھیتی کرو اس میں، اب تمہاری زمین میں شیر کبھی نہیں آئے گا۔ اور بادشاہ یہ سب کچھ سننے کے بعد جب وہ رخصت ہوئے تو ان کے گھر میں اس شوہر کو اور اس کی بیوی کو
اپنی طرف سے نوازنے کا بھی حکم دیا اور ان کو بہت سے تحائف بھیجے۔ اب اس سارے واقعہ کا مقصد کیا ہے؟ اس سب واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی برائی کی طرف راغب بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں ذرا بھی بچنے کی کوشش ہو کہ میں اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لوں، اور وہ بھی کوشش کرے کہ میں اس برائی میں نہ پڑوں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچا بھی لیتا ہے اور اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مرد اگر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اس طرح کوئی عورت اگر خیانت سے بچنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، لیکن اگر خود ہی نیت میں فتور ہو اور خود ہی نیت میں خلل ہو تو گناہ سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ اس بات کے لیے اس واقعہ کا ذکر کیا کہ اگر آدمی اپنے حصے کے بقدر کچھ بھی کوشش کر لیتا ہے صحیح نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو اور ہمارے شرافت کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار